ایک کلمہ گو ہیں آپ، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پیوا ہیں آپ، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں آپ۔ آج آؤ اور یہ مظاہرہ کر لو اور دیکھ لو، شیطان کا منہ کالا کر دو، اس کو رسوا کر دو۔ جو کہتا تھا کہ اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، آپ نے مجھے دربار سے راندہ کر کے رجیم کر کے نکال دیا، میں آپ کے بندوں کو آپ کے قریب نہیں آنے دوں گا۔ آج وہ رسوا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پورے دنیا میں عرفات میں جب میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر اس طلب کے ساتھ جمع ہوں کہ میں ایک عاشق کی طرح اللہ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، اب یقین کریں ادھر دیکھیں گے کالے ہیں، سبحان اللہ، اتنے کالے ہیں، اتنے کالے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن جسم ہے جس طرح اسپیلر کو دیکھتا ہوں، نائجیریا کے لوگ، یوگنڈا کے لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ قریبی دیکھو انڈونیشیا کے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، پیلے زرد، اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ قریبی دیکھو امریکہ کا مسلمان ہے، کینیڈا کا مسلمان ہے، برطانیہ کا، رشیا سے آئے مسلمان ہیں، سب کا ایک ہی آواز ہے، ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے میرے پروردگار، آج ہم آئے ہیں اور ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، لبیک لبیک، آپ کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لک لبیک۔ اب میدان عرفات میں دیکھیں گے نا، گوشتا ہے اس طرح۔ آپ بتائیے 25-30 لاکھ آدمی، یہاں گروپ ہے وہاں گروپ ہے، وہ مزدلفے کی طرف جا رہا ہے، یہ بیٹھ رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان کنارے پہ کھڑا، راندہ حالت میں، آنکھیں نکلی ہوں کھڑا تھا، اس کی ضروریت بھی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ کہنے لگا آج میری کوئی نہیں سنتا، سب اللہ کو پکار رہے ہیں، تو میری یہ حالت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کسی چیز کو، اسپرٹ کو سمجھنے کے بعد اگر عمل کیا جائے نا، اس میں مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ روح کو سمجھنے کے بعد اگر اس پر عمل کیا جائے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تکالیف کا احساس اس کو نہیں ہوتا۔ تکلیف کیا چیز ہے؟ دہلی والے، کراچی میں آپ جائیں گے، مہمان حضرات دہلی والے بے انتہا مرچی کھاتے ہیں، بے انتہا، سالن نہیں ہوتا وہ مرچی ہوتی ہے، ناک بھی بہتی ہے، آنکھ بھی بہتے ہیں، سو سو بھی کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ طلبات ہے، میں نے کہا یہ کیا کروں؟ کہتا ہے اس میں جو مزہ ہے نا، یہی تو مزہ ہے۔ جب اپنے رب کو انسان یاد کرتا ہے، اس میں کچھ تکالیف آ جائیں، وہ یہی تو مزہ ہے، یہی تو مزہ ہے۔ لیکن اسپرٹ کو سمجھنے کے لیے، اس کے روح کو سمجھنے کے بعد اگر کام کیا جائے تو اس کا مزہ دگنا نہیں، بے تحاشا زیادہ ہو جاتا، آف مضاعف عربی میں کہتے ہیں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر وہ لذت جو اس کو محسوس ہوگی، اس کا بیان الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کسی چیز کو چکھنے کے بعد اس کا ذائقہ محسوس کر لیتا ہے۔ ہمیں محسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ کے ذائقے خراب ہو چکے ہیں۔ ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، و نسکی، اور میری قربانیاں، قربانی میں ہر قسم کی قربانی آ گئی۔ اب وقت دیتے ہیں، یہاں آتے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اب فطرانہ نکال رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اب زکوٰۃ نکال رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، لیکن اسپرٹ کے ساتھ دیں۔ ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانیاں، محیای و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اس پروردگار، یہ اسپرٹ کی، میں جیتا اسی کے لیے ہوں، میں زندہ اسی کے لیے ہوں، میرا نماز، میرے سجدے اسی کے لیے ہے۔ یہ وہ اسپرٹ ہے، یہ وہ چیز ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک باپ کسی بھی بھرے بازار میں گزر رہا، بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں اور اشیاء ہوتی ہیں، یہ کھڑا ہو جاتا ہے، تڑپتا ہے کہ میں اپنے پوتے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے چیز خرید نہ لوں۔ کیوں؟ اس کا جو خونی رشتہ ہے وہ اس کو قرار سے ہونے نہیں دیتا، اس کو بے قرار رکھتا ہے۔ اپنا ذات اس کو اپنی یاد نہیں ہے، اس کو اپنا بیٹا اور پوتا یاد ہے، اس کے لیے کچھ خرید سکوں، لے جاؤں۔ اب خریدنے سے پہلے یہ جو جذبہ ہے، یہ جو روح ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ اس کو خرید کر کے لے جائیں، اور آپ خرید لیتے ہیں۔ بعض اوقات قیمت کو بھی نہیں دیکھتے، بس
پسند آ گیا. کون سی چیز کار فرما ہے اس کے پس پشت؟ یہی نا کہ آپ کے رگ میں اور اس کے رگ میں خون ایک دوڑ رہا ہے. وہ پھڑک گیا, وہ اٹھ گیا, وہ آپ کو چین سے رہنے نہیں دیتا. خرید دو, جاؤ. جب آ جاتا ہے پتر یہ لے لے. کس خوبصورتی سے آپ اس کو پیش کرتے ہیں, پھر کن پیارے الفاظوں سے آپ پیش کرتے ہیں. پھر اس تمام کاروائی سے پہلے وہ جذبہ کاری فرما ہوا, جس جذبے نے آپ کو مجبور کر یہ کھلونا, یہ مٹھائی, یہ چیز جو خریدی اور آپ نے اس کو بڑے پیارے الفاظ میں دے دی. اسے اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ چیز ہے میرے طرف آنے کی, کہ اخلاص پیدا کرو, مجھے پہلے پہچان لو. موقع بموقع تمہیں اوقات میسر کر دیتا ہوں, اس میں آ جاؤ مجھے پہچان لو, اس میں آ جاؤ مجھے پہچان لو, اس میں آ جاؤ مجھے پہچان لو. آپ کی اٹھک بیٹھک زندگی, آپ کا رہن سہن, آپ کی شادی بیاہ, رسم و رواج, کیا اس میں داخل ہو چکا ہوں کہ نہیں ہوا؟ اس میں وہی شیطان خوش ہو رہا ہے, یا مجھے خوش کرنے کے لیے بھی آپ نے کچھ سامان مہیا کیا ہے؟ ناک کٹ رہی ہے یا میرا حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے؟ ناک کاٹنے کی وجہ سے میرے حکم جائے کوئی بات نہیں, میری ناک نہ کٹ جائے. ناک بالکل نہیں کٹتی. ناک اس وقت کٹے گی جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو جایا. اب اپنے ناک کا خیال کریں, خدا کی قسم یہاں ناک کوئی نہیں کٹتی, اب کچھ بھی کریں. تو یہ موقع پر موقع جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ اوقات میسر کیے ہیں, ہمیں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے, اسی طرح پاؤں رکھا, اچانک فرمایا آمین. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضرت دعا یا دعا کی آواز تو نہیں آئی, آپ نے آمین فرمایا. لگا ہاں جبرائیل امین آئے تھے. دونوں کا موازنہ کریں, جبرائیل امین, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم, تمام کائنات کا, فرشتوں کا, کائنات کا پورے کا نچوڑ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمام فرشتوں کا نچوڑ جبرائیل امین ہے. اس کو اللہ نے امین کہا ہے. اس نے امانت داری کے ساتھ وہی لے کر کے رسول اللہ کے پاس پہنچائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین ابھی تشریف لائے تھے اور کہا, یہ بد دعا کی کہ وہ مسلمان جس پر رمضان کا مہینہ آ گیا اور گزر بھی گیا اور اس نے اپنے بخشش نہ کروائی, وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے. کون کہتا ہے؟ جبرائیل امین. اور آمین اس پر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. اس کا انجام آپ خود سوچ لیں, وہ شخص سوچ لے جس کے سامنے یہ حدیث ہے, وہ اپنی زندگی کو کم از کم اس رمضان میں تبدیل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سوچنے کی بات ہے کہ انسان موجودہ دور کے فتنوں میں پھنس کر کیسے نکلتا ہے. جس طرح کہ ماہر ڈرائیور ٹریفک میں پھنس کر بڑی طریقے سے ادھر ادھر کر کے نکل جاتا ہے. اس وقت جو میں نے دیکھا, فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا دور ہے, اور ہر جیب میں یہ فتنہ پڑا ہوا ہے. ہر گھر میں, ہر بچی کے پاس, ہر بچے کے پاس, بوڑھے کے پاس, جوان کے پاس, عورت کے پاس یہ فتنہ موجود ہے. اور اس فتنے کے اوپر دوسرا فتنہ یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے جو اسی فتنے کی وجہ سے مشہور ہو چکا ہے, ورنہ ان کو کوئی گاؤں میں بھی نہیں جانتا. رنگ رنگ کی باتیں کرتے ہیں. عورتیں بھی عالمہ بن گئی ہیں, اور ایکٹر بھی ہے, ایکٹریس بھی ہے, عالمہ بن گئی. پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, کیا کہہ رہا ہوں. سننے والا عشش کر رہا ہے. علی حجویری رحمہ اللہ جو بہت بڑی ولی گزرے ہیں, کہ دربار میں نے حاضری دی, اور قریبی مسجد ہے, اس میں 2 رکعت نفل پڑھ کر کے میں سو گیا. سوتے ہی مجھے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, یہ بغداد میں ہوتا ہے, بہت بڑے اولیاء کے سردار ہیں, عبد القادر جیلانی جس کو آپ بڑا پیر کہتے ہیں, ہمارے پشتوں میں لوی بھوان کہتے ہیں, وہ خواب میں آئے کہ تم نے کیا بدتمیزی کی. یہ اس فیس بک پر مولوی صاحب کہہ رہا ہے, اور نیچے والے رو بھی رہے ہیں, عش بھی کر رہے ہیں, نعرہ فلان, نعرہ فلان. تو ماشاءاللہ کہ تم نے علی حجویری کے دربار میں آ کر اس کو سجدہ نہیں کیا, مسجد میں سجدہ کیا اللہ کے سامنے. اتنے بڑے گستاخ ہو گئے ہو تم. عقل نہیں مانتی بات کی, کہیں ہوگی کہیں میں کاپ اٹھا اور گیا اور
पड़ गया सजदे में। मैंने कहा नहीं उठूंगा, नहीं उठूंगा जब तक अली हजवेरी मुझे इजाजत न दे। यार कुछ दुख की बातें हैं, मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, और नीचे कहने सुनने वाले नारे फलां, नारे फलां, नारे फलां, नारों के आदी हो गए हैं। और वहां भी मेरी आंख लग गई और अली हजवेरी रहमहुल्लाह ने मुझे कहा कि बेटा उठ, मैंने तुझे माफ कर दिया। अगर ऐसी बातें हम सुने, इसी पर क्यास करके जहलमी है, गामिदी है, हमारे दीगर हजरात हैं, इसके अलावा जो फहशियात हैं जिन्होंने फेसबुक पर वीडियो वगैरह नशर किए हुए हैं, आगे चला रहे हैं, उसके मुकाबले में मुझे कोई अच्छी बात नहीं मिल रही, तो मेरा अंजाम क्या होगा? ये शिर्क किस बला का नाम है? फिर अगर सही तौहीद हम बयान कर लें तो आप मुझे मारेंगे मारेंगे। ये तो भाई हमारे केटू जो पहाड़ है ना, उससे भी बहुत बड़ा शिर्क है। शिर्क किस बला का नाम है? खुद सोचे कि अब्दुल कादिर जिलानी को उसने कैसे पहचाना कि अब्दुल कादिर जिलानी है, ये कैसे पहचाना कि मोहम्मद अली हजवेरी है? क्या इतने बड़े औलिया ये कहेंगे कि कब्र को सजदा करो? क्या इतने बड़े वली जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह है, वो ये कहेगा कि खुदा को सजदा क्यों किया और अली हजवेरी को क्यों नहीं किया? इस सोचने पर हमें मजबूर कोई नहीं करता। फला आदमी ये बात करता है, किस किस्म की बात है, जिस किस्म की बात भी है, मुझे सोचना तो चाहिए ना कि मैं जो ये बात सुन रहा हूं इसमें कितना वजन है, कहने वाला कौन है, क्या बात है ये। और अगर बिल्कुल समझ में नहीं आता तो नारों के बजाय समझदार से पूछना चाहिए कि बात मैंने सुनी है, कोई लगती नहीं है दिल को, आप जरा बताइए। नहीं जी, बस ले दे के जुमा को मौलवी साहब कुछ बोल लेते हैं, वो भी बड़े मजे मजे से आ रहे हैं, अपने नींद में है कोई पता नहीं क्या। ये नींद में बहुत कम लोग होते हैं आजकल, इसी को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नींदें भी खराब हो जाती हैं। मेरे भाइयों बुजुर्ग और अजीजों, ये मुबारक महीना है, पता नहीं अगले साल हम में से कौन जिंदा होगा कौन जिंदा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस मुबारक के मुताबिक अपनी मग़फ़िरत करवाएं, क्योंकि जब ईद का दिन आएगा, ईद का दिन, तो उस दिन ईदगाह में जितने लोग इखलास से आए होंगे, उस दिन ऐलान होगा कि मेरे बंदे आज इनाम तलब करने के लिए आए हैं, पूरा रमजान मेरे हुक्म के मुताबिक इन्होंने सही रखा, आज ये इनाम तलब करने आए हैं, फरिश्ते तुम गवाह रहो कि मैंने सबको बख्श दिया। उस बख्शिश के लिए आज कुछ करना पड़ेगा, ये चंद दिन जुड़े गए हैं, और इसमें भी हम अपने औकात को इधर उधर करके अल्लाह की तरफ रुजू न करें, तो आप बतलाइए ठिकाना फिर क्या है? आइंदा रमजान वो भी धोखा है, मौत का तो कोई पता नहीं है, फुर्सत है, इस फुर्सत से फायदा उठाना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। मैं खास उन हजरात की खिदमत में अर्ज करूंगा कि वो पूरी उम्मत के लिए दुआ करें जो मुअतकिफीन हैं, एतिकाफ पर जो बैठे हुए हैं, वो इस वक्त अल्लाह के मेहमान हैं, खुसूसी मेहमान हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर के हालात और पूरी प्रॉपर्टी को छोड़ करके अल्लाह की प्रॉपर्टी में दाखिल हो गए हैं, अल्लाह की बैठक में आ गए हैं, और बैठक में जब बैठ जाते हैं तो मेजबान उनकी कदरदानी करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपना मेहमान बनाया है, और उन मेहमानों को चाहिए कि इस बैठक का भी एहतराम करें, और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि अपने औकात को मुफीद बनाएं, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें, और खासकर हम बूढ़ों के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा खात्मा बिल खैर करे। ये आप मामूली मत समझें, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अजीब आवाज है ये, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने ही प्याला चखना है। अंबिया से लेकर सुलहा, ताबीन, अइम्मा, लीडरान,
वज़ीर आज़म सदारत तोड़े के सारे, कहते हैं ना एक बहुत बड़ा नवाब था, 3-4 मंजिला इमारत उसने बनाई थी अजीब, नीचे चौकीदार क्लाशनकोफों के साथ खड़े थे। मजाल है कोई उसके इजाजत के बगैर ऊपर उससे मुलाकात के लिए आ जाए। तीसरी मंजिल पर बैठा हुआ है, शराब कबाब तवाइफ रक्स सुरूद नशे में मस्त और भट बैठा हुआ। इतने में नीचे एक फकीर आता है, वो कहता है कि मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। तो तुम और मालिक से मिलना, क्या कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूं कि मुझे उससे मुलाकात करनी है। जाओ उसको बताओ कि एक फकीर आया है आपसे मुलाकात कर रहा है। मरूब हो गए, आए ऊपर, कहा एक फकीर आया है, बड़ा अजीब रंग का आदमी है, बड़ा अजीब शख्स है, वो तो टल नहीं रहा, कह रहा है कि मुलाकात करनी है। अभी ये बात हो रही थी कि वो फकीर आ गया, ऊपर सामने खड़ा हो गया। तुम ऊपर कैसे आए? कहते मुझे कोई मना नहीं कर सकता। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम जहां भी हो 7-8-10 किलो के अंदर महबूस हो, अंदर पड़े हुए, वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, शदीद किस्म के बुर्जों में अंदर बैठे हो, तुम्हें मौत आकर तुम्हारे गले को दबोचेगी। मैं इस फकीर का नाम इजराइल है। अब तो इसके टांगे कांपने लगी, कांपने तो लगी, लेकिन वक्त चला गया, वक्त चला गया। आज वक्त है, इस वक्त को मुफीद बनाओ, इससे पहले कि हमारे टांगे कांपने लगे और हम जो हैं डर के मारे फिर चीखें, लौला खरतनी ला जलिन करीब। ए मेरे परवरदिगार, अगर थोड़ी सी मुझे मोहलत दे दे कि मैं वापस दुनिया में चला जाऊं, ला असद्दक व कुन मिनस सालिहीन, मैं सदका और खैरात भी दिया करूंगा, बहुत नेक बन जाऊंगा, सारी बदमाशी छट जाएगी। ओ राजा, ओ मैंने साहब, ओ वजीरिया, ये फकीर सबके सामने आएगा। अपने आखिरत का ख्याल रखो, जवाब भी आ जाएगा। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन, आज हरगिज़ कोई नफ्स को वापस नहीं भेजा जाएगा। इज़ा जाअ अजलुहुम, जब उसका वक्त मुकर्रर पूरा हो जाए। बहुत वक्त तुम्हें मिला, 60 साल, 70 साल, 80 साल, नसीहतें भी होती रही, तुम्हारे पास किताब जिंदा कुरान हकीम में मौजूद था, उलमा भी मौजूद थे, पर तुम्हारे पास वक्त नहीं था, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, बहुत ज्यादा मशगूल थे तुम। इधर दोस्त आया, उधर यार आया, उधर दुकान है, उधर मरीज बैठा हुआ है, उधर 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 रिवाजात हैं, उधर तमाम चीजें हैं, फिर मैं क्या करूं, कैसे निकलूं? इसको कहते ना विशेष सर्कल, मनहूस चक्कर। इस मनहूस चक्कर में इस तरह फंस गया हूं कि निकलना दुश्वार हो गया। आज मुझे वापस कर दो, जवाब आ जाएगा इस तरह नहीं हो सकता, तुम्हें बहुत वक्त मिला था। ये मुबारक महीना है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मायूस न हो। अल्लाह के यहां मायूसी कुफ्र है। आ जाओ, या अय्युहल इंसान, ए यहूदी, ए नसरानी, ए हिंदू, ए मुसलमान, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, उस पर करीम परवरदिगार से किस चीज ने तुम्हें धोखे में डाला है? दुनिया ने। दुनिया क्या चीज है? हुजूर इस्लाम फरमाते हैं अगर दुनिया की कीमत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अंग्रेजों को न मिलता, गोरों को बिल्कुल न मिलता, इसकी कीमत ही नहीं है। और वो क्या बेवफा दुनिया है, ज़ुहर को आपके पास है और असर को आप कब्र में है। आपकी ख्वाहिश है, एक खुशी है आपकी कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ बैंक में मेरे पड़े हैं। खुदा की कसम वो बैंक वाले के हैं, आपके नहीं। आपको तो 1 करोड़ की जरूरत पड़ेगी, 50,000 50 लाख की जरूरत, वो निकाल लेते हैं, बाकी वहां पड़ा हुआ। इतने में फकीर साहब उसने कहा बस करो, छुट्टी है, अब घूमो, बर्थ सर्टिफिकेट पेश करो, ये करो वो करो। आप विरासत आएंगे कि जी विरासत तकसीम करें,
پیسہ تو بینک پہ بہت زیادہ پڑا ہوا ہے، اب اس کو کیسے تقسیم کریں؟ دشمنیاں بن جاتے ہیں، کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دوری کے یہ حالات ہوتے ہیں۔ تمام کام کرو، حلال روزی کے لیے کون سی چیز ہے جو اپنا اختیار کریں، لیکن اللہ کو تو بھولنا جو ہے یہ اپنے ساتھ دشمنی ہے۔ میں اس کا صرف ترجمہ کر لیتا ہوں کہ اسی عشرہ میں آگے لیلۃ القدر آ رہا ہے، اس لیلۃ القدر کا کیا مرتبہ ہے ذرا آپ سنیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر عزت والی رات میں اتارا، اللہ نے اس رات کو عزت والی رات۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا چیز؟ دوبارہ کیوں آیا وما ادراک ما لیلۃ القدر؟ جگانے کے لیے۔ ہم ایک بات کرتے ہیں، یار بات تو سن، بات کر لے تو کہتے ہو بات تو سن، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پتہ ہے تمہیں لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اوے کان کھول، دل کے کان کھول دے، یہ موقع پھر نہیں آئے گا، آئے گا تو شاید ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ بہتر ہے ایک رات۔ دل جمی کے ساتھ اللہ کا نام دل کی گہرائیوں سے لیں، اس کے انعامات کو سامنے رکھیں، اس کے احسانات کو سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت بھی دی، مال بھی دیا، بچے بھی دیے، بنگلہ بھی دیا، کار بھی دیا۔ پروردگار سارے انعامات مجھے دے رہے ہو، مجھ سے ناراض نہیں ہونا، میں عاجز بندہ ہوں، میں تقصیرات سے بھرا ہوا ہوں، خطاؤں کا ڈھیر ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے تمام گناہوں سے توبہ کی وہ اس طرح پاک ہوا جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں، ابھی شرک میں ہیں، مشرک ہیں، کہتے حضور ایمان لاتا ہوں لیکن اپنے تقصیرات اور گناہوں کو دیکھ کر کے جو میں نے شرک کی حالت میں کیے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اللہ مجھے معاف کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا اور اپنی خاصی بچی جو سمجھدار ہو چکی تھی، بولتی تھی ابا ابا یا ابتا کہہ سکتی تھی، ساتھ لے گیا، جنگل لے گیا، کھدالی میرے پاس ہے اور میں اس نے کھڈا کھودا، وہ بھی میرے ساتھ مدد کر رہی ہے، اور جب کھڈا تیار ہو گیا آپ اس کو قبر کہہ سکتے ہیں، تو میں نے اس کو اس میں دھکا دیا، وہ اتنا گہرا تھا کہ اوپر چڑھ نہیں سکتی تھی، پھر میں اس پر مٹی ڈال رہی ہوں، وہ چیخ رہی ہے، رو رہی ہے ابا میں آپ سے کچھ مانگوں گی نہیں، مجھے مت مار، اور آخری چیخ آج بھی میرے کان میں گونج رہی ہے اور میں نے اس کو دفن کر دیا۔ مجھے معاف کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو واقعہ سن رہے ہیں تو رو رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، کس قدر سخت دل۔ ایک چیتا جس کو آپ ٹائیگر، لائن، لیوپارڈ وغیرہ کہتے ہیں، وہ سب درندوں کو تو مارتا ہے، اپنے بچوں کو منہ میں لے کر کے اپنی پیٹھ پہ چڑھاتا ہے۔ ایک درندہ ایسا نہیں کرتا، ایک انسان چاہے وہ کفر ہو، ایک انسان کا دل تو ہے نہیں اس قدر سخت دل، تم نے ایسا کیا اس بچی کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میں اس بچی سے پوچھوں گا قیامت کے دن کہ کس گناہ میں تجھے مارا تھا، کیوں مارا تھا تجھے، کیا قصور تھا تمہارا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جو ہوئے فرمایا ہاں جب تم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ تو یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، رحمت کی نہریں بہ رہی ہیں، اس میں نہا لو اور گناہوں کا میل کچیل اپنے جسم سے دھو ڈالو۔ ہمارے اوقات کا پتہ نہیں چلتا، منٹ ہے، 2 ہیں، 2 گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہیں، کب ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہمیں حوض کوثر کا پانی آپ کو اور ہم سب کو پلا لے۔